سر آپ نے سیکولرزم کے اوپر پہلے میں یہ بات کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے یہ بات کرنے کی، کہ میں یہاں پہ سیکولرزم کو اسلام کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنے والا. سیکولرزم ایز اے جرنل ڈسکشن بات کروں گا ٹھیک دوسرے ممالک کے اندر بھی، بیکاز آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم از اے پرفیکٹ سسٹم، لیکن باقی ممالک کے کانٹیکسٹ میں آپ نے کافی ساری بات کی کہ سیکولرزم بہت زیادہ ظلم و زیادتی پھیلاتا ہے، اور امریکہ ایک سیکولر کنٹری ہے جس نے بہت زیادہ پریشن کاز کیا ہوا ہے، ایران اور یہ وہ ممالک کے اندر، ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر لیں گے. تو سر جو سیکولرزم کا سب سے پہلے تو میں آپ کو مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن جب مقدمہ رکھنا ہے تو پھر میں وہ تھوڑا سا رکھ دیتا ہوں کہ سیکولرزم کا اوبویسلی دیر از اے مورل فریم ورک آف سیکولرزم، جس میں وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے، ایکویلٹی کے اوپر بات کرتا ہے، فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن کے اوپر بات کرتا ہے، ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بات کرتا ہے، سپریشن آف نو ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بات نہیں کرتا. دیکھیں what is rationality I'm not sure. میں ریشنالٹی کو سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دی بگیسٹ مس سولڈ انٹلیکچوئل پروڈکٹ. ریشنالٹی کیا ہوتی ہے؟ لیکن باقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید سیکولرزم ایک پرٹیکولر چیز ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ جیفرسن پولیٹیکل سیکولر آدمی تھا، کارل مارکس بھی پولیٹیکل سیکولرزم والا تھا. ایک ہیومن رائٹس کو مانتا تھا، ایک نہیں مانتا تھا. اب کیسے ہم کہیں کہ ان میں ہیومن رائٹس کو مانا جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ ایک سیکریٹ ٹیکسٹ کی بات کریں کہ سیکولرزم کا وہ کون سا سیکریٹ ٹیکسٹ ہے جس کو سب فالو کرتے ہیں، رائٹ سر؟ ٹیکسٹ بھی بعد میں آتا ہے. آپ دیکھیں سیکولرزم کے دو میجر فرقے ہیں دنیا میں. آپ نے جتنی اگزامپلس دی ہیں، یہ جو لبرل سیکولرزم ہے، جو اس کی جو لبرل رینڈیشن ہے، اس میں بات کافی حد تک یہ درست ہیں. لیکن دنیا میں بہت بڑی آبادی اس نظریے کے خلاف ہے. مطلب یو ایس ایس آر کے جتنے ممالک تھے، ایون خیر ان سارے تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ بہت تو زبردستی یہ مسلط کیا گیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی لیفٹ کے ممالک ہیں وہ تو سارے مطلب ہیومن رائٹس. اب کیا چائنا ایک جو ہے وہ سیکولر ایتھیسٹک سارا ہے، اب کون سے ہیومن رائٹس ہے کہ اب آپ بچے کتنے پیدا کر سکتے ہیں یہ بھی اسٹیٹ نے طے کرنا ہے. مارکس واز ایکچولی ویری مچ اگینسٹ ہیومن رائٹس. تو آپ I'm not sure کہ آپ کتنا سمپلیفائی کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو. وہ بھی تو سیکولر ہی ہے نا، وہ بڑے سیکولر ہیں ان سے. alright سر، یہ بات ہم اس کو تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ میں نے اوور سمپلیفائی کر دیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو بات ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن میں میجر ریلیجن کرسچینٹی اور ہندوازم ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہندوازم ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جو کہ فار ایگزامپل انڈیا ایک ہندو کنٹری بن جاتا ہے، سیکولر کنٹری بھی ہے، وہ ایک ہندو کنٹری بن جاتا ہے، اس میں ابھی سیکولرزم ہوتے مسلمانوں کے رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو اگر ایک ہندو کنٹری بن جائے گا تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ اگر امریکہ ایک کرسچن کنٹری بن جائے گا اور وہاں پہ پادریوں نے کچھ اپنے مطلب مفادات کو مد نظر رکھا اور تمام کے تمام انسانیت کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا، تو کیا حالات ہوں گے؟ تو آپ اس کانٹیکسٹ میں اس چیز کو کس طرح ساری اسمپشنز ہیں نا. دیکھیں آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ریلیجن کے لوگ بڑے برے ہوتے ہیں اور جو دوسرے سیکولر وغیرہ میں لوگ یہ ہوتے ہیں اسیوم بڑے نہیں اچھے کر رہا ہوتے ہوں، ہیں. ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ انڈر اسلام لائنگ اسمپشن ہے نا. دیکھیں نا انڈر لائنگ اسمپشن ہے اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فرانس میں جب اسٹیٹ ایتھیزم امپوز کیا جا رہا تھا تو چرچ کی کیا کیا نہیں ہوا. یعنی کہ لوز آف سسپیکٹ کی بات، قانون بنا 1793 میں کہ جہاں پہ آپ کو شک ہے کہ کسی نے کسی کلرجی مین کو، کسی چرچ کے آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے، کوئی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کچھ بھی نہیں، وہیں پہ آن دا اسپاٹ گولی مار کے مار سکتے ہو. فرانس کی رائل فیملی کی درد بھری داستانیں، وہ بھی اتنے اچھے لوگ نہیں تھے جب وہ پاور میں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ موب لنچنگ اور وائلنس میں وہاں تک چلے جائیں کہ میں وہ تفصیل نہیں ہے اور پبلک میں بہت سے لوگ سن بھی رہے ہیں کہ ماں اور بیٹی they were literally raped and beaten to death، جو ان کی ٹاپ کی جو ایلیٹ رائل فیملی ہے at the hand of atheists and seculars. ایسے ہی آپ جہاں جہاں پہ بھی یو ایس ایس آر نے سیکولرزم امپوز کیا ہے، جن مسلمان ممالک میں کیا ہے، چیخیں نکال دی ان کی. میں کتنی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ آج میں ان لوگوں سے خود مل چکا ہوں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی جو پرانی دیواریں ہیں ان کو ہم گراتے نہیں. اگر ضرورت پڑے نا کہ دوبارہ سے گھر گرا کے دوبارہ بنانا ہے، کچھ ایسا ہے، تو ہم دیواروں کو کھرچتے ہیں آرام آرام سے، اس لیے کہ یو ایس ایس آر کے سیکولرز کے ڈر سے ہم نے قرآن کے نسخے دیواروں کے اندر چن دیے تھے کہ ہم قرآن تو قرآن ہے، عربی میں ایک جملہ بول لیتے تو ہمیں اس کی سزائیں ہوتی تھی. ہم سوری سر، یہ جو آپ کو یوٹوپیا نظر آتا ہے سیکولرزم کا، میں اس سے نہیں ہوں متاثر. بھائی ڈیٹا آپ کے حق میں نہیں ہے. اب یہ تو ساری لیفٹ کی باتیں ہو گئیں. آپ امریکہ بھی دیکھ لیں، کتنے بچے اور مریں گے دنیا میں امریکن سیکولرزم کی وجہ سے، جو دنیا کو وہ امریکن امیج میں ریکریٹ کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے. تو ہم یہ بات مانیں گے کہ اس نظریے میں قتل و خون بہت زیادہ ہے. 5 لاکھ عراق میں ہیں فرسٹ عراق وار کے، 3 لاکھ سے زیادہ ایران میں ہیں،
اور عراق والے بھی جو ہیں وہ کم سے کم 5 لاکھ ہے, اس کا بھی فگر جو ہے 7-8 تک جاتا ہے مختلف اسٹڈیز کے مطابق. صرف 2 ملکوں میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے ایک سیکولر لبرل ملک کے ٹریڈ امبارگوز کی وجہ سے, ادویات نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بچے مر جاتے ہیں. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو کنونس می کہ وہ بڑا اچھا سسٹم ہے؟ تو سر Why? اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم اٹوپیا کو ہی ازیوم کریں گے نا. دیکھیں اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو اسپینش انکویزیشن جو تھی 1478 میں آئی گیس, جو دا 30s وار تھی, جو پارٹیشن آف انڈیا تھی, جو روانڈا جینوسائڈ تھا, جو ریلیجیس ایکسٹریمزم تھی ISIS کی, تو ان Who was چیزوں behind Rwanda genocide, by the way? جی سر روانڈا جینوسائڈ کی کیا آپ کہہ رہے تھے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ایتھنک ٹینشنز تھیں, اس کے بیسس پہ تو ایتھنک ٹینشنز تھیں, لیکن اگر ہم ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو بھی بات کریں تو سم ریلیجیس لیڈرز دے انسائٹڈ وائلنس اور فیل ٹو پروٹیکٹ دا what I can say the سر مجھے آپ congregation. اپنا کوئی نام بتائیں گے, اپنا آپ کوئی اسیوم نام بتا دیں, اس لیے نہیں بتانا چاہتے تو. اسیوم نام آپ میرا فیضان رکھ لیں. فیضان, دیکھیں فیضان, بات یہ ہے کہ آپ کرنٹ اسپینش انکویزیشن کی آپ نے بالکل, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم فار دا سیک آف ڈیفینڈنگ ریلیجن کو ڈیفینڈ کبھی نہیں کریں گے. جہاں غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, اینڈ آف اسٹوری. لیکن یہ جو ماڈرن ایگزامپلز آپ دے رہے ہیں یہ اس لیے انفیئر ہیں کہ جب دنیا کا نظام ایک سیکولر سسٹم کے اندر چل رہا ہو اور دنیا کے یہ اکثریت ممالک یہ آپس میں اس لیے لڑ رہے ہوں کہ ان کے پیچھے ایسی پاورفل سیکولر سوچ ہے جو ان کو آپس میں تقسیم رکھنا چاہتی ہے. جسٹ ریڈ اسکرامبل فار افریقہ مثال کے طور پہ, برلن ٹریٹی مثال کے طور پہ, جسٹ ریڈ اپ کہ کس طرح سے افریقہ کو ان لوگوں نے کانٹ پھانٹ کے آپس میں لڑایا, جھگڑے کرائے, تقسیم کرایا. روانڈا کے معاملے میں امریکہ کا کردار بعد میں خاموش کیسے ہو گیا کہ اتنے ملینز کے حساب سے بندے مر رہے ہیں. سر جس کے پاس انٹرنیشنل پاور ہوتی ہے, باقی جو اس کے نیچے لوگ کر رہے ہیں, امریکہ کا دیا ہوا اسلحہ, جسٹ لک ایٹ دس ہاؤ دس ایکچولی ہیپنس. آپ ٹیلر اینڈ فرانسس اور اس طرح کے بہت سے پبلیکیشنز کے ادارے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بڑے ڈیٹیل ریسرچ آرٹیکلز ملیں گے کہ امریکن آئیڈیا ہے کیا دنیا میں. اسٹیپ نمبر 1, کانفلکٹ. کوئی نہ کوئی جہاں پہ غربت ہوتی ہے کانفلکٹ بڑی جلدی آ جاتی ہے. کانفلکٹ ایشو کراؤ, اپنا انیشیٹ کراؤ, اس کے بعد وہاں پہ اس کو ڈیپر لیول پہ لے کے جاؤ, پھر لڑائی جھگڑے کراؤ, پھر فیکشنز ہوں, پھر ان سب کو اسلحہ بیچو کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں مرتے رہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجس لوگ ہیں, وہ بھائی اوپر کرانے والا کون ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ابھی پاکستان میں ہم ایران سے گیس لینا چاہتے ہیں, پاکستان میں کتنا مسئلہ ہے اس وقت گیس کا؟ رات کو پاکستان میں گیس نہیں ہوتی ہے. ہمارا گیس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کتنے اور ہو سکتے ہیں. ہو ڈو یو تھنک کسی ریلیجس ملک کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے, یہ ایک سیکولر ملک کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے؟ سو مینس دیٹ کہ ہم سیکولرزم کو چلے ایک وقت کے لیے ختم کر دیتے ہیں, تو کیا کرسچینٹی کو امریکہ کے اندر ڈومیننٹ ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ کیئر. دیکھیں ہمارے کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے سیکولرزم سے کوئی ایشو نہیں ہے. کسی ملک نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ اس نے اپنے ملک میں سیکولرزم رکھنا ہے, ضرور رکھے, اس کا رائٹ ہے. کیونکہ ہم لکم دینکم ولی دین والے ہیں, بعد اعوذ باللہ. آپ کا اپنا سسٹم, ہمارا اپنا سسٹم, ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیکولر پالیسیز سے ڈس ایگری کرنے کی دوسرے ممالک کو سزا نہ دیں کہ وہاں پہ لاکھوں بچوں کو مرنا پڑے. آپ دنیا میں جنگیں نہ کرائیں, آپ اسلحہ نہ بیچیں. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ دنیا میں 5 سیکولر کنٹریز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں, اور دنیا کے 10 بڑے ممالک جو اسلحہ بیچنے والے ہیں, یہ 5 ان کے اندر ہیں. یہ تو بات سے نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پہ شریعہ ڈریون سسٹم ہونا چاہیے. امریکہ کو اچھا لگتا ہے کرسچینٹی رکھ لے, انڈیا کو اچھا لگتا ہے ہندوازم رکھ لے, امریکہ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے سیکولرزم رکھ لے, اس کو ایکسپورٹ زبردستی امپوز نہ کریں. میرا یہ کیس ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہونی چاہیے, اقامت دین کے لیے آپ پاکستان میں کام کریں, لیکن پاکستان کے بارڈر کے باہر نہیں جانی چاہیے شریعت. میں نے یہ کب کہا ہے؟ آپ نے کہا لکم دینکم ولی دین. اگر انڈیا کا اپنا سسٹم ہے تو وہ اپنا سسٹم رکھیں, ہم پاکستان کے اندر شریعت لانے کی بات کریں. اقامت دین پاکستان میں ہو گیا. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے بارڈر سے یہ جائے گی نہیں. پاکستان کے بارڈر کے باہر 56 اور اسلامی ملک ہیں. میں سارے اسلامی ممالک میں شریعت دیکھنا چاہتا ہوں. نان اسلامک کنٹریز ان کی اپنی مرضی نہیں رکھنا چاہتے, جو مرضی سسٹم رکھنا چاہیں وہ رکھیں. ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں کسی چیز پہ؟ ہم کون ہیں؟ اسلامک ممالک کے اندر شریعت ہونی چاہیے, اور یو آر اسٹارٹنگ دس فرام پاکستان. پاکستان کو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ میرا جو میڈ لو پاکستان کے ساتھ ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا مائل سٹون کریٹ کرنا ہے کہ ہم باقی اسلامی دنیا کو دعوت دے سکیں. اب دیکھیں, ہم شہباز شریف صاحب سے اتفاق کریں, اختلاف کریں, لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ اس وقت ہم اسلامی ممالک کے پاس جا کے کون سا مشورہ دیں, وہ ہمیں دیکھ کے شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں کیا مانگنے آ گئی. So we have to create a Sharia driven successful forward thinking, ایک سائنٹیفک پیراڈائم والا, فلسافیکل پیراڈائم والا ایسا
प्रोग्रेसिव मुल्क जिसकी जो कवानीन हैं वो शरीयत पे हों, और जितने कंटेम्प्रेरी अलूम हैं जिसमें साइंस है, फिलोसफी है, मैथमेटिक्स है, AI है, उन सब में हम तरक्की करें जैसे गजाली के दौर में हुआ करता था। बड़े बड़े वहाँ पे लोग थे, साइंटिफिकली बड़े एडवांस थे, रिलीजियसली बड़े एडवांस थे। तो इस मॉडल को हम बाकी मुस्लिम दुनिया तक लेके जा सकते हैं कि दिस इज समथिंग यू कैन डू टू। Alright, sir. Thank you. And I Thank wish you. you all the best for your future endeavors कि आप पाकिस्तान Thank में you. शरीक लाना चाहते हैं। और so, okay. Thank you. I love you, sir. Love you back, brother.